بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز طلباء اعظام، طہارت کا بیان چل رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ اسباق میں وضو کا مکمل بیان اور غسل کا مکمل بیان آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آج سے تیمم کا بیان شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تیمم کسے کہتے ہیں اور تیمم کے معنی کیا ہے، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد ارکان تیمم، سنن تیمم، واجبات تیمم، تیمم کی شرائط، یہ تمام چیزیں بالتفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ کتاب کا عنوان ہے تیمم کے احکام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اس آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص استنجا سے آیا ہو یا تم نے بیویوں کو چھوا یعنی قریب ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بخشنے والے۔ اصل میں تیمم یہ وضو اور غسل کا بدل ہے۔ جن جن چیزوں سے وضو یا غسل ضروری ہوتا ہے اور جو حدث لاحق ہوا ہے وہ وضو یا غسل سے ختم کیا جا سکتا ہے، وہ تمام چیزیں تیمم سے کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ پانی نہ ہو یا پانی تو ہو لیکن استعمال پر قدرت نہ ہو، یا پانی ہو لیکن کسی ایسی بیماری کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہو کہ جو آدمی کو یا تو ہلاک کر دے یا بیماری کو بڑھا دے۔ ایسی صورت میں آپ پانی کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں۔ اب تیمم کیسے کرتے ہیں یہ چیز آپ کو آگے بتائیں گے۔ تو آیت کریمہ کا ترجمہ، تم بیمار ہو، ایسی کوئی بیماری ہو کہ اگر آپ پانی کا استعمال کرو گے تو یا تو بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاکت ہو سکتی ہے، یا سفر میں ہو، ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پانی پر استعمال کی قدرت نہیں ہے، جنگل میں ہے، وہاں نہ پانی ہے اور نہ قریب میں ایسی کوئی جگہ نظر آتی ہے جہاں بآسانی پانی مل سکتا ہو، یا اپنے ہی وطن میں ہو لیکن پانی نہیں ہے، کوئی تکلیف ہے،
تو آپ پانی استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، یا پانی تو ہے لیکن کسی ایسے ظالم جابر اور سخت دل ہاتھ کے قبضے میں ہے جو آپ کو پانی استعمال کرنے نہیں دیتا ہے۔ یہ تمام صورتیں ہیں جن صورتوں کے اندر آپ تیمم کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ان الصعید الطیب وضوء المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، پاک مٹی مسلمانوں کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، چاہے اسے مسلسل 10 سال تک پانی نہ ملے۔ اگر مٹی پاک ہو یعنی اس کو استعمال کرتے وقت یہ دیکھیں گے کہ جس مٹی کو استعمال کر رہے ہیں وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اگر مٹی پاک ہے تو وہ آپ کو پاک کرنے والی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمانا ہے کہ پاک مٹی آپ کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، چاہے مسلسل 10 سال تک پانی نہ ملے، یا چاہے ایسی بیماری آپ کو ایک لمبے زمانے تک یا تاعمر رہے کہ اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ یہ تمام صورتوں میں آپ جب تک پانی کا استعمال کی قدرت نہیں پا لیتے ہو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پانی کی جگہ تیمم کر لینے سے آپ پاک ہو سکتے ہو۔ اگر پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، خواہ وہ استعمال کرنا ایک لمبے زمانے تک ہو، 10 سال تو سمجھانے کے لیے کہا، اگر 20 سال بھی ایسے گزر جائے یا تاعمر ایسا رہے تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ جی، تیمم کے معنی کیا ہے؟ تیمم کے لغت کے اندر تیمم یا تیممن کے معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ آدمی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کو قصد کہتے ہیں، اور اسی کی عربی میں تیمم بھی آتی ہے، ارادہ بھی آتی ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تیمم کہا جاتا ہے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے پاک مٹی یا مٹی کے قائم مقام پتھر، جوتا وغیرہ کسی چیز کا قصد کرنا اور اس پاک مٹی وغیرہ کا منہ یا ہاتھ پر لگانا۔ اصل میں تیمم کے معنی ہے ارادہ کرنا، اور آدمی جب تیمم کرنے کے لیے مٹی پر ہاتھ مارتا ہے، ہاتھ مٹی پر لگاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، وہ ایک خاص نیت کے ساتھ ہاتھ مارتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے مٹی پر ہاتھ مار کر منہ یا ہاتھ پر پھیرنے کو تیمم کہا گیا۔ اصطلاح شریعت میں تیمم کہتے ہیں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے۔ اگر بغیر نیت، بغیر ارادے کے اگر آپ ہاتھ مارتے ہیں تو چونکہ آپ کی نیت نہیں تھی، تو بغیر نیت کے ہاتھ مارنے سے یا منہ یا ہاتھ پر مٹی والا ہاتھ پھیرنے سے تیمم نہیں ہوگا۔ یا آپ کسی گاڑی سے سفر کر رہے تھے اور دھول اتنی کسی گاڑی کی وجہ سے آپ پر اڑ کر آئی کہ اگر آپ اس پر ایسا ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو تیمم کرنے جیسا ہو جاتا ہے، پھر بھی تیمم نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے نیت سے ہاتھ نہیں پھیرا، بغیر نیت کے ہاتھ پھیرا۔ تیمم ان تمام اعمال کے لیے کرنا جائز ہے جن کے لیے طہارت کی شرط نہیں، لیکن ایسے تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ مثلا پانی ہونے کے باوجود سوتے وقت یا سلام کا جواب دینے کے لیے
تیمم کرنا جائز ہے، مگر اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ آپ رات میں سو رہے تھے، سونے سے پہلے پانی تھا، پھر بھی آپ نے تیمم کر لیا تو آپ کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن چونکہ سونے کے لیے وضو کرنا یہ ضروری نہیں، یا کسی شخص نے سلام کیا، سلام کا جواب دینے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں، غصہ آیا، غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں۔ اب آپ ایسے امور کے لیے تیمم کرتے ہیں تو آپ کا تیمم تو ہو جائے گا، لیکن اس تیمم سے ایسی عبادات کو آپ نہیں ادا کر سکتے ہیں جن عبادات کے لیے آپ کو تیمم کرنا، آپ کو وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے، یہ تمام امور کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تیمم جائز ہونے کی صورت میں نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ آپ سفر کرتے ہوئے ایسی جگہ پہنچے اور ایسی جگہ ٹھہرے کہ پانی نہیں، اور آگے بھی آپ لمبی مسافت طے کرنے کے باوجود بھی پانی ملنے کا امکان نہیں، ایسی صورت میں آپ ایک جگہ ٹھہر کر یہ چاہتے ہیں کہ میں تیمم کر لوں، اور ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، لیکن چونکہ نماز پڑھنے کے لیے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا جائز ہو گیا، اس لیے کہ فی الحال وضو کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو کر گزر جائے گا اور تب تک کہ مسافت میں بھی پانی ملنے کا امکان نہیں ہے، تو آپ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی تیمم کر لیتے ہیں۔ پھر نماز کا وقت داخل ہوا، پھر آپ نے نماز ادا کی تو آپ کا تیمم درست ہوا، اس لیے کہ تیمم کرنا جائز ہو گیا تھا، کیونکہ تیمم کرنا جائز ہوتا ہے پانی پر استعمال کی قدرت نہ ہونے کے وقت، اور یہاں پر یہ شرط پائی گئی۔ ایک سے زیادہ فرض نمازوں کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ اب آپ کے پاس پانی نہیں، یا آپ ایسی بیماری میں ہیں کہ پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو آپ ایک تیمم سے مختلف نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ مجبوری ہے۔ اسی طرح آپ کسی جگہ گئے جہاں پر پانی نہیں ہے، وہاں عصر کا وقت بھی ہوا، مغرب بھی کا وقت بھی ہو گیا، عشاء کا وقت بھی ہو گیا، اب آپ کو ایک ہی تیمم سے متعدد نمازیں پڑھنی ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نمازوں کی طرح فرض نماز کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ ہمارے نزدیک تیمم وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے، یعنی کہ تیمم کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے اور تیمم کرنے سے غسل بھی ہو جاتا ہے، لہذا ایک تیمم سے جتنی فرض اور نفل نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، جس طرح ایک وضو سے جتنی فرض اور نفل نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تیمم یہ امت محمدیہ کے لیے ایک تحفہ ہے جو دوسری امت کو نہیں دیا گیا۔ ایک حدیث ہے جس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر 3 انعامات فرمائے، 3 نعمتیں عطا کی۔ ان میں سے ایک انعام ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح قرار دی گئی ہیں، یعنی جس طرح فرشتوں کو صف باندھ کر عبادت میں بہت زیادہ قرب اور بزرگی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح نماز اور جہاد کی صفیں بنانے سے بھی بہت زیادہ قرب اور بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر انعام کیا ہے، ہمارے لیے ساری زمین میں نماز کی جگہ بنائی ہے۔ پہلے کی امتوں میں ان کے کلیسا یا ان کے معبد
جہاں وہ عبادت کرتے تھے وہیں پر عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ دوسری جگہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ساری زمین کو عبادت کرنے کی جگہ بنا دی، وہ جہاں چاہے عبادت کر سکتا ہے، وہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور نمبر 3، اس زمین کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاک کرنے والی بنایا۔ لہذا زمین کے ذریعے پانی نہ ہونے کی صورت میں آپ پاکی حاصل کر سکتے ہو، اور اسی کا نام تیمم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر 3 انعام فرمائے۔ نمبر 1، صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح قرار دیا۔ نمبر 2، ہمارے لیے ساری زمین کو نماز کی جگہ بنایا۔ اور نمبر 3، ہمارے لیے ساری زمین کو پاک کرنے والے بنایا۔ آگے تیمم کے ارکان کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تیمم کی سنتیں، پھر تیمم کا طریقہ، پھر تیمم کی شرائط بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات تمام باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے تمام تر دروس کو آسان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.